اللہ اکبر۔ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے، یعنی سے زیادہ نہیں ہے، میں نے بندش کو توڑنے کے لیے یا جادو کی کاٹ کے لیے یا لا علاج بیماریوں کے لیے خوشبو والا عمل بتایا تھا کہ عود اور عنبر والا عمل یاد آیا؟ وہ عمل اتنا مجرب ہے اور اس کے اثرات اتنی تیزی کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں، یعنی اس کا رزلٹ اتنی تیزی کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر خاص طور پہ جب وہ عود اور عنبر خوشبو کے ساتھ وہ عمل کیا جاتا ہے، اس سے جو روح کی لطافت ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی، یعنی یہ آپ کا روحانی سفر جو ہے وہ بڑا تیز ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو روحانیت کے یا عملیات کے مسافر ہیں، ان کو خوشبو جو ہے اور ساتھ قرآن ملا کے جب عمل کیا جاتا ہے تو ان کو بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے فضائل تھے وہ اپنی جگہ تھے، پھر میں نے اس عمل میں یہ بتائے بھی تھے تھوڑے بہت، لیکن اس کے ساتھ جو نیگیٹو فیڈ بیک آیا ہے، یعنی لوگوں کی طرف سے جو رد عمل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آیا ہے، وہ یہ ہے، اور وہ بالکل جائز ہے۔ جب میں عمل بتا رہا تھا تب بھی میرے ذہن میں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں تو ایک عرصے سے وہ عمل کر رہا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ عود اور عنبر خوشبو بہت مہنگی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے، میں کئی بار کہتا ہوں، آپ حضرات تو سامنے بیٹھے ہیں خانقاہ میں، آپ تو یہ دیکھتے ہیں اور خود بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ تو ہر رنگ کا بندہ ہوتا ہے، کسی کو تو معلوم نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے۔ تو جو لوگ وظائف کی دنیا میں آتے ہیں یا خانقاہوں میں آتے ہیں، تو میں کیا کہتا ہوں کہ پلے مال نہیں ہوتا اور دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو جب ان کی مالی حالت اور ایمانی حالت یہ ہوگی تو وہ 5-10 ہزار کی خوشبو کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو جب اگر کسی کے پاس مال ہے بھی ہے تو وہ عامل کو تو دے دے گا صدقے کے نام پہ، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک المیہ، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ چلو کچھ لوگ تو ہیں نا، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ تو چلو ایک بات سمجھ آتی ہے، ایک بندہ پہلے روٹی سے تنگ ہے، وہ 10 ہزار کی خوشبو کہاں سے لے کر آئے یا 5 ہزار کی خوشبو جو ہے وہ کہاں سے لے کر آئے۔ تو کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ نسلی طور پہ، فطری طور پہ ہی وہ کنجوس ہوتے ہیں، پھر ان کا مال کہاں لگتا ہے؟ عاملین کے ڈیروں پہ۔ ہم کہہ رہے ہیں اپنی ذات کو خوشبو لگاؤ، بھئی خوشبو والا عمل میں نے بتایا، تو نے خوشبو کو مجھے تو نہیں دے دینی یا میں نے تو نہیں لگانی۔ اگر تو 500 کی خرید کے لے کر آ رہا ہے یا 5 لاکھ کی خرید کے لے کے آ رہا ہے، لگانی کس نے ہے؟ تو نے ہی لگانی ہے، نفع تجھے ہی ہونا ہے، پڑھائی تو نے کی ہے، نفع بھی تجھے ہی ہونا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ تو ہمارا موضوع نہیں ہے۔ وہ لوگ جو عمل کرنا چاہتے ہیں، سنجیدہ ہیں، اس عمل سے نفع اٹھانا چاہتے تھے، لیکن محض پیسوں کی قلت کی وجہ سے وہ نفع نہیں اٹھا سکے، ان کی واقعی ہی مجبوری تھی کہ ان کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے کہ وہ اتنی مہنگی خوشبو جو ہے وہ لے کر آتے۔ تو آج اسی عمل کا متبادل بتا رہا ہوں، عمل وہی ہے ہو بہو، صرف اس کا متبادل بتا رہا ہوں، ذرا سستا طریقہ بتا رہا ہوں، لیکن وہ سستا طریقہ ایسا ہے 1% بھی، دوبارہ بولیں، 1% بھی آپ کے ذہن میں نہیں یہ بات آنی چاہیے کہ حضرت صاحب ٹانکا لگانے لگے ہیں یا جگاڑ لگانے لگے ہیں کہ بھائی وہ تو اتنی مہنگی خوشبو تھی، اب یہ حضرت صاحب نے جو چیز بتائی ہے اس کا تو اس کے ساتھ موازنہ نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اللہ شفا دینے پہ آئے، اللہ مٹی سے شفا دے دے، اور اللہ شفا نہ دینے پہ آئے، دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں بندہ پیک ہو کے آ جاتا ہے۔ تو یہ بات نہیں سوچنی کہ بھئی وہ تو 10 ہزار والا عمل تھا، 5 ہزار والا عمل تھا۔ ہاں بھائی، اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو وہ بیان جو ہے وہ تلاش چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ وہ کر لیں، آپ نہ یہ کریں، لیکن جب میں اس کی دلیل دوں گا تو انشاءاللہ آپ چھوڑ کے بھی یہ کرو گے۔ اگر ہم قادری شافی ہوں اور پھر بھی ہمیں سودا بیچنا نہ آئے تو ہمارے لیے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ ابھی میں عمل بتاتا ہوں، اگر بچے تو نے وہ خوشبو والا چھوڑ کے نہ کیا تو میں قادری شافی نہیں ہوں۔ دیکھ، میں ایسا بیچوں گا سودا تو کرنے پہ مجبور ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ ہم نے بزرگوں کے جوتے اٹھائے نہیں ہیں، ہم نے بزرگوں سے جوتے کھائے ہیں۔ تو الحمدللہ جو اللہ رب العزت نے ان کے در سے ہمیں نعمت دی ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسرا اللہ والو یہ ہے کہ جو امیر آئے اس کو تو اس در سے نفع ہو جائے، جو غریب آئے وہ کیا وہ خالی چلا جائے؟ تو یہ در مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہو نا، در مصطفیٰ کی تو شان ہی یہی ہے
کہ جو بھی آئے وہ جھولی بھر کے جائے، یہاں تک کہ منافق آئے، کافر آئے، وہ بھی خالی نہ جائے۔ رب مسجد میں بلاتا ہے نا، 7 شرطیں لگاتا ہے کہ پاک ہو کے آنا ہے، وضو کے ساتھ آنا ہے، نجاست ہوئی ناپاکی ہوئی مسجد میں نہیں جا سکتے، کافر ہے مشرک ہے مسجد میں نہیں جا سکتا۔ رب فرماتا ہے لیکن میں نے ایک در رکھا ہے اپنے محبوب کا، وہاں کافر بھی جا سکتا ہے، نجس بھی جا سکتا ہے، گناہ گار بھی جا سکتا ہے، مسلمان بھی جا سکتا ہے، نیک بھی جا سکتا ہے۔ وہ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ در ہے جہاں ہر کوئی جا سکتا ہے۔ تو خانقاہوں کی نسبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ والو سب کے غموں کا خیال کیا جاتا ہے، صرف امیروں کا نہیں کہ امیر تو اود اور عنبر خرید کے جو میں علاج بتایا وہ کر لیں تو غریب جو ہے وہ روتے رہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ جو عمل بتاؤں گا، امیر ادھر سے چھلانگ مارے کے غریبوں کے کیمپ میں آئیں گے کہ ادھر دو بھی مل رہی ہیں، نالے چوپڑیاں بھی مل رہی ہیں، یعنی کام بھی بن رہا ہے اور پیسہ بھی بچ رہا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ہماری دکان ہے، یعنی یہ جو حال ہے یہ ہماری دکان ہے، یا یہ ہمارا گھر ہے، یا یہ ہمارا کیا اس نام ہے پلاٹ ہے، یا یہ میں ہمارا آفس ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یا ذمہ دار ہے تو یہ اس کا رقبہ ہے۔ تو کوئی بھی دکان ہو، مکان ہو، پلاٹ ہو، دفتر ہو یا ذمہ دار ہے اس کا رقبہ ہو، تو جتنا بھی رقبہ ہوگا اس کے کونے کتنے ہوں گے؟ 4 ہی ہوں گے نا، 4 کونے ہو جائیں گے۔ تو کوئی پلاٹ ٹیڑھا میڑھا بھی ہو تو اس کے ہماری غرض نہیں ہے، کونے ہم نے کتنے لینے ہیں؟ 4۔ اب اللہ والو کرنا کیا ہے؟ 4 لیمو لینے ہیں۔ کتنے لیمو لینے ہیں؟ 4۔ آپ جب لیمو لینے کے لیے جائیں، آپ 4 لیمو نہ لے کر آئیں، آپ 6-7 لیمو لے آئیں۔ آپ 6-7 لیمو کتنے کے آ جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 50 روپے کے آ جائیں گے، اور اگر مہنگے بھی ہوں گے تو 100 روپے کے آ جائیں گے۔ یہ صرف 100 روپے کا نسخہ ہے۔ اس 100 روپے سے جادو بھی ٹوٹے گا، لا علاج بیماریاں بھی گھر سے نکلیں گی، گھر سے لڑائیاں بھی نکلیں گی، اور رزق کی بندش ہے وہ بھی نکلے گی۔ گھر میں اگر شیاطین نے، جنات نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ قبضہ بھی چھوٹے گا۔ گھر میں بے برکتی ہے، اللہ بے برکتی کو بھی نکالے گا۔ یعنی کسی بھی طرح کی آپ تکلیف کے اندر ہیں، ہر بیماری کا علاج جو عمل بتا رہا ہوں اس کے اندر ہے۔ اب ہماری جو ضرورت ہے وہ لیمو کتنے ہیں؟ 4، لیکن میں نے آپ کو کتنے کہا کتنے لے کر آنے ہیں؟ 7۔ 6 لے آئیں، 7 لے آئیں، 7 لے آئیں تو بہتر ہے، کم ہو جائے گا، پھر 1 لینے کے لیے آپ جائیں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جس طرح آج ہفتے کا دن ہے، ٹھیک ہے، آج آپ یہ عمل سن رہے ہیں تو ظاہر ہے آج تو ابھی نہیں کر سکتے، کل کریں گے۔ تو مثال کے طور پہ آپ نے عمل شروع کیا اتوار کو، تو پھر ہر اتوار کو عمل کرنا ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن آپ نے عمل شروع کر لیا، جو دن آپ کو آسان ہے، جمعہ ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، سوموار ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جس دن آپ نے شروع کر لیا پھر ہر ہفتے اسی دن عمل کرنا ہے اور اسی وقت کرنا ہے۔ مثلا کل اتوار ہے، آج آپ نے یہ عمل سنا ہے، تو کل اتوار کو آپ بعد نماز فجر یہ عمل کرتے ہیں تو اگلے 7 ہفتے آپ ہر اتوار کو بعد نماز فجر کریں گے۔ اب تو اس میں کوئی عوام نہیں رہ گیا، واضح ہو گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ جو 7 لیمو آپ لے کر آئے ہیں ان میں سے 4 لیمو آپ نے لے لینے ہیں۔ کتنے لیمو لے لینے ہیں؟ 4 لیمو لے کے ان کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے خضری عمل۔ کیا پڑھیں گے؟ خضری عمل۔ یعنی اس کی جو خضری عمل کی ویڈیو ہے وہ آرزو چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے آپ سن لیں کہ خضری عمل کیا ہے، کیا کیا اس میں پڑھنا ہوتا ہے، کون کون سی اذکار ہیں۔ وہ 5 منٹ کا 7 منٹ کا عمل ہے۔ وہ جو 4 لیمو آپ نے لیں گے، پلیٹ میں رکھ لیں، اور ساتھ ایک رکھ لینی ہے چھری۔ ساتھ کیا رکھ لینی ہے؟ چھری۔ اب آپ نے وہ خضری عمل پڑھ کے اس کو دم کر دینا ہے۔ یہ 4 لیمو جو ہیں ان کو دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اپنا دفتر ہے، اپنا گھر ہے، زمین رقبہ ہے، وہ ہے، کوئی پلاٹ ہے، یا آپ کا اپنا مکان ہے جس ذاتی جس میں آپ رہتے ہیں، یا آپ کی دکان ہے، کسی نے دکان پہ رزق باندھ دیا ہوا ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ پہلے خضری عمل پڑھ کے وہ جو 4 لیمو پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں، چھری رکھی ہوئی ہے، ان کے اوپر دم کر دینا۔ اس کے بعد آسمان کی طرف کر کے پھونک مار دے۔
پھونک مار دینی. پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے, پھر پانی کو بھی دم کر دینا ہے. یعنی ایک ہی بار خضری عمل پڑا ہوا ہے, اسی سے لیمو دم کریں گے, اسی پہ پانی دم کریں گے, اور اسی سے آسمان کی طرف پھونک ماریں گے. یہ کام ختم ہو گیا. بس اتنی پڑھائی ہے. یہ 5 منٹ کا 7 منٹ کا کام ہے. اگر آپ تیز پڑھتے ہیں تو 5 منٹ میں, اگر آپ آہستہ خضری عمل پڑھیں گے تو 7 منٹ لگ جائیں. بس اتنا ہی کام ہے. اب کیا کرنا ہے؟ لیمو تو دم ہو گئے, لیمو تیار ہو گئے, پانی بھی تیار ہو گیا, باقی آپ نے دم کر کے یعنی پھونک مار دی آسمان کی طرف. اب آپ کیا کریں گے؟ جو آپ کے گھر میں 4 کونے ہیں تو پہلے دائیں کونے میں جائیں گے. سمجھ آ گئی؟ جس طرح میں اب ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوں تو میرا دایاں کونا کیا ہے؟ یہ والا ہے. تو میں اس کونے میں پہلے جاؤں گا تو میرا دایاں یہ بنتا ہے. جو آپ کے گھر کا دایاں کونا ہے وہاں پہ آپ جائیں گے, اور آپ وہاں پہ لیمو رکھ کے لے کے ایک لیمو اس چھری کے ساتھ, اسی چھری کے ساتھ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس لیمو کو جو ہے وہ کاٹنا ہے. اب لیمو کو کیا کریں گے؟ جب آپ کاٹیں گے تو اس کے کتنے حصے ہو جائیں گے؟ 2. درمیان میں یوں کاٹیں گے 2 ہو جائیں گے. پھر آپ دونوں کو جوڑ کے کاٹیں گے تو کتنے پھانگے بن جائیں گی؟ 4. بس 4 حصے کر کے ان کو ایسے کھول کے اس کونے کے اندر رکھ دینا ہے. اس میں کوئی زور لگتا ہے؟ سرور صاحب کیسے موتی مل رہے ہیں؟ کہتے ہیں زبردست, کرم ہو گیا ہے, 10,000 بچ گئے. اب یہ 4 اس کے حصے بن گئے. ایک لیمو کو پہلے یوں کاٹا پھر یوں کاٹا تو اس کے کیا بن گئے؟ 4 پھانگے بن گئی, 4 حصے بن گئے. بس وہاں چھوڑ دینا, ختم. پھر آپ جائیں گے اگلے کونے پہ, وہاں جا کے بسم اللہ پڑھ کے اگلا لیمو کاٹیں گے, 4 ٹکڑے کر کے اس کو کونے میں رکھ دینا. تیسرے کونے میں, پھر چوتھے یعنی آخری کونے میں. اب یہ آپ کا عمل تیار ہو گیا, یعنی مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ نے جو پانی پڑا ہوا ہے خضری عمل والا, یہ پانی کسی بوتل میں ڈال کے سارے گھر میں پیچھے سے شروع ہو جائیں گے آگے تک سارا چھڑکنا ہے. تھوڑا سا پانی آپ نے بچا لینا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے, ورنہ پھر آپ کو خضری عمل دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اب پہلے یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں, پھر اگلی بات میں اس کے ساتھ جوڑ کے مکمل کر دوں گا. اب دیکھیں اللہ والے, یہ بات کوئی بندہ جو عملیات کی دنیا کا راہی نہیں ہے, مسافر نہیں ہے, آشنا نہیں ہے, اب وہ میری یہ باتیں سنیں, جب تک میں اگلی بات دلائل نہیں دوں گا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ کون سی بے وقوفی والا کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی لیمو کاٹنے سے یا لیمو یوں رکھنے سے جادو ٹوٹ جاتا ہے, لا علاج بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں, گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, گھر میں رزق کی تنگی ختم ہو جاتی وغیرہ وغیرہ. دیکھیں یہ کیسے کیسے پیر جو ہے یا یہ یوٹیوب چینل چلانے والے یا فلاں فلاں جو بھی ہمیں کہہ کے یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, پاگل بنا رہے ہیں. نہیں نہیں بھائی, ہم پاگل نہیں بنا رہے, ہم لوگوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں. آنکھیں کھولنے والا تجھے کوئی ملا نہیں ہے تو ہم تجھے دلیل دیتے ہیں تو انشاءاللہ تیری آنکھیں بھی کھل جائیں گی کہ دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے. ہماری بد نصیبی ہم نے دین پڑھا نہیں ہے. اب کیا ہے, جس گھر کے اندر کتا ہو, اب ذرا جاگتے رہیے کہ میں دلیل دے رہا ہوں, جس گھر کے اندر کتا ہو, جس گھر کے اندر تصویر ہو, فرشتہ آتا ہے. اب عقل مانتی ہے اس بات کو, عقل مانتی ہے اس بات کو. اس لیے میں نے کہا تھا نا, ان کو کوئی سمجھانے والا ملا نہیں ہے, اس لیے یہ مذاق اڑاتے ہیں, یہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. ابھی میں نے ایک دلیل دی تو آپ لوگوں نے سر مار دیا اسی وقت. اب بندہ یہ کہے کہ جبریل امین علیہ السلام اتنی طاقت والی ہستی, اتنی اختیار اور تصرف والی ہستی, تو کتے سے اندر ڈر کے اندر نہیں آتے یا تصویر سے ڈر کے اندر نہیں آتے. بھائی بات ڈر کی نہیں ہے, بات اللہ کے احکامات کی ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا, جس گھر کے اندر تصویریں لگی ہوں گی, اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ جس گھر میں کتا ہوگا, جس گھر میں تصویریں ہوں گی, اس گھر میں فرشتہ نہیں آ سکتا. تو جس گھر میں کتا ہوگا, جس گھر میں تصویر ہوگی, تو شیطان ٹکا ٹک آئے گا. اب سمجھ آ گئی کہ ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں, ہمارے گھروں میں جادو کیوں چلتا ہے, ہمارے گھروں میں لا علاج بیماریاں کیوں آتی ہیں, یا رزق کی جو ہے وہ کمی یا بے برکتی کیوں ہوتی ہے. کہ جب رحمت کے فرشتے نے آنا ہی نہیں ہے,
جس گھر میں موسیقی چلے گی، گانا ناچ گانا ہوگا، ٹی وی ہوگا، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ دوڑا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو یہ میں 2-3 مثالیں دی کہ اگر یہ کام گھر میں ہو رہے ہیں، یعنی گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، گھر میں کتا ہے یا گھر میں ناچ گانا ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ تو جہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں زحمت آئے گی، اس کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو آئے ہی آئے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ ہے، جس گھر کے اندر سرکہ ہوگا۔ فاروق صاحب موتی دے رہا ہوں، ڈالنا کہاں ہے؟ آپ کے پاس تو جیب بھی کوئی نہیں ڈالنے والی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ادھر ڈال لوں گا۔ جس گھر میں سرکہ ہوگا، جس گھر کے اندر سرکہ ہوگا، اللہ والو اس گھر کے اندر غربت نہیں آ سکتی۔ جس گھر کے اندر سرکہ ہوگا اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ جس طرح جس گھر میں تصویر ہے، کتا ہے، موسیقی ہے، وہاں فرشتہ نہیں آ سکتا، اسی طرح جس گھر کے اندر سرکہ ہے اس گھر کے اندر شیطان یعنی جنات، شیاطین نہیں آ سکتے۔ اب کسی کو یہ منطق سمجھ نہیں آتی، یعنی حالانکہ میں احادیث مبارک کی طرف اشارہ کیا ہے، اب میں دوبارہ پوری حدیث بیان کروں گا تو بات لمبی ہوتی جائے گی۔ میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں جو عقلی طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم کون سے ہیں؟ خشکی والے۔ ہم کون سی مخلوق ہیں؟ خشکی والے۔ اللہ نے خشکی والی مخلوق کی تری کے اندر موت رکھی ہے۔ ہمیں پانی میں ڈبو دیا جائے تو ہم کیا ہوگا؟ 2-3 منٹ کے بعد ہم دم گھٹے گا، ہم مر جائیں گے۔ بین ہی جو تری کی مخلوق ہے یعنی آبی مخلوق ہے، اس کی موت اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ خشکی کے اندر۔ اب مچھلی کو آپ نکال کے ساحل پہ ڈال دیں گے، وہ 2-4 منٹ میں تڑپے گی، اس کو پانی جب نہیں ملے گا وہ مر جائے گی۔ تو تری کی مخلوق جو ہے اس کی موت ہے خشکی میں، اور خشکی کی مخلوق ہے اس کی موت ہے تری میں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ عقل ہے تو نشانیاں غور کرو۔ اب اگلی دلیل ہے، اللہ نے خوشبو کے اندر حیات رکھی ہے تمام مسلمان جنات کی اور ملائکہ کی، ان کی خوراک بھی ہے، ان کی حیات بھی ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ اللہ نے جو شیاطین جنات ہیں ان کی حیات رکھی ہے، ان کی خوراک رکھی ہے گندگی کے اندر، بدبو کے اندر۔ جو شخص جتنا بدبودار ہوگا، اصلا سب جاگتے رہیے گا، جو شخص نہیں، آپ ڈر گئے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ بدبودار ہیں، جو شخص جتنا بدبودار ہوگا۔ اب آپ کے ذہنوں میں دیکھیں یہ بات آئی ہے کہ جو شخص جتنا بدبودار ہوگا یعنی پاک صاف نہیں ہوگا، نہائے گا نہیں اللہ والو، وہ بدبو ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ میرا اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص جتنا گناہوں کے اندر ملوث ہوگا وہ اتنا ہی بدبودار ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اسے اپنے گناہوں کی بدبو نہیں آتی، لیکن جنات کو بدبو آتی ہے۔ تو جب بدبو جن کی خوراک ہے جب ان تک پہنچے گی تو وہ بھاگیں گے، وہ پہنچیں گے۔ جہاں جوا ہو رہا ہو تو جواری پہنچیں گے نا، جو زنا کا اڈا ہوگا وہاں زانی پہنچیں گے، تو جہاں اللہ کی ضربیں لگ رہی ہوں وہاں سالک پہنچیں گے، تو جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں نمازی پہنچیں گے۔ تو اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے، جہاں دکان ہوگی وہاں گاہک پہنچیں گے نا، تو وہ پہنچیں گے۔ جب ہمارے بدن کے اندر گناہوں کی وجہ سے بدبو نکلتی ہے تو وہ جن کی خوراک ہے وہ دوڑتے ہیں۔ اگر ہم نے خوشبو لگائی اور ساتھ نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، بدن سے بھی خوشبو نکل رہی ہے، لباس سے بھی خوشبو نکل رہی ہے، تو ہماری طرف کیا ہوگا؟ ملائکہ متوجہ ہوں گے، جنات مسلمان متوجہ ہوں گے۔ تو اب ساری بات سمجھ آ گئی کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا، جس گھر کے اندر تصویریں ہوں گی، جس گھر کے اندر ناچ گانا موسیقی چلے گی، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، دوسری مخلوق آئے گی، یعنی شیاطین جنات جو ہے وہ آئیں گے۔ پھر جس گھر کے اندر سرکہ ہوگا اس گھر کے اندر شیاطین نہیں آ سکتے، شیاطین نہیں آ سکتے۔ اب یہ جو لیمو ہے اس کے اندر سٹرک ایسڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سٹرک ایسڈ ہوتا ہے، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اس میں سرکہ ہوتا ہے، کھٹاس ہوتی ہے۔ یہ جو سرکہ ہے یا یہ جو کھٹاس ہے یا یہ جو لیمو ہے،
اس کے اندر اللہ نے طاقت یہ رکھی ہے کہ جب آپ یہ لیمو کاٹ کے اس کے اوپر اللہ کا کلام پڑھ کے اس کو کاٹ کے 4 ٹکڑے کر کے یوں کھول کے رکھ دیں گے، جتنی آپ کے دفتر کے اندر، دکان کے اندر، گھر کے اندر نیگیٹو انرجی ہے، یہ ساری نیگیٹو انرجی اپنے اندر جذب کر لے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح اسپنج ہوتا ہے، فوم ہوتا ہے، یا کوئی کپڑا ہوتا ہے صفائی والا، کہیں پانی گر جائے تو ہم اس پہ رکھتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ سارا جذب کر لیتا ہے۔ اس طرح آپ گاڑیاں صاف کرتے ہیں، اے سی صاف کرتے ہیں، تو آپ گھر میں یا کلین صاف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ ویکیوم استعمال کرتے ہیں، تو ویکیوم کیا کرتا ہے؟ ساری مٹی سک کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ویکیوم کی میں مثال نہ دیتا تو کبھی ہماری عقل میں آ سکتا ہے یہ مٹی ساری اندر سے نکل آئے گی؟ نہیں سمجھ آتی نا؟ ہم جھاڑو کے ساتھ کریں گے، کچھ نکلے گی، باقی اڑے گی، لیکن ویکیوم کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اللہ برو بین ہی جو لیمو ہے یا سرکہ ہے، یہ ساری نیگیٹو انرجی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یعنی جو گناہوں کی وجہ سے نیگیٹو انرجی آئی ہے، کالی نظر کی وجہ سے، حسرت کی نظر کی وجہ سے نیگیٹو انرجی آئی ہے، یا جادو کی وجہ سے نیگیٹو انرجی آئی ہے، یا آپ کا گھر ایسی جگہ پہ، دفتر، دکان یا رقبہ آپ کا ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہلے جنات رہ رہے ہیں، یعنی پوزیسڈ تھا، اسیب زدہ تھا پہلے سے ہی ہے، یعنی جنات رہ رہے ہیں، تو جہاں شیاطین جنات رہ رہے ہیں تو اس جگہ پہ کیا ہو گئی؟ نیگیٹو انرجی۔ جب یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کا کلام اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ سرکہ، لیمو، یہ ساری وہ نیگیٹو انرجی کو جذب کر لیں گے۔ تو ابھی میں 3-4 دفعہ بات دہرا چکا ہوں کہ جس جگہ پہ لیمو ہوگا شیاطین آ نہیں سکتے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ جو ہم نے خضری عمل پڑھا ہے وہ ہم نے کیا کر دیا؟ حصار۔ اب جو گند بلند، اچھا برا، تھوڑا زیادہ جو بھی تھا وہ اندر ہے، اب مزید آ نہیں سکتا۔ دوسری ہمیں جو طاقت ملی ہے وہ ملی ہے لیمو سے، وہ لیمو سے۔ میں اور ایک مثال دیتا ہوں، جس گھر میں کتا ہو بلی آ سکتی ہے؟ بلی بھاگے گی نا کہ بھائی وہاں وہ مجھے کھا لے گا۔ بے نہیں، جہاں لیمو ہوگا وہاں نیگیٹو انرجی بھاگے گی کہ یہ مجھے جذب کر لے گی۔ تو اب ہم نے خضری عمل پڑھ کے حصار کر دیا، پھونک دیا ہے، اب جو کچھ ہے وہ اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ تو جو اندر ہے وہ سارے کا سارا، اس کی جو طاقت ہے وہ ساری کی ساری لیمو اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ سلب کر لے گا۔ اس کے بعد گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے رقبے پہ، اپنے مکان میں نماز کی پابندی کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ جو شیاطین مڑیل ہو گئے ہیں، مرنے والے ہو گئے ہیں، اللہ والوں ان کو ذکر کی زر میں لگاؤ گے، مرتے جائیں گے، اجڑتے جائیں گے، ویسے ہی وہ تباہ ہو جائے۔ تو آپ کا گھر، آپ کا دفتر، آپ کی دکان، آپ کا رقبہ شیاطین سے، جادو سے، نظر بد کے اثرات سے سارا صاف ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ 4 لیمو لیے، چھری لی، خضری عمل پڑھ کے دم کیا، اور ایک ایک لیمو چاروں کونوں کے اندر 4 حصوں میں کاٹ کے 4 پھانگے بنا کے یوں رکھ دیا، ایک بالکل طرف کر کے۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہ جو لیمو آپ نے رکھا ہے اس کو پڑے رہنا دینا، وہاں پہ اٹھانا نہیں ہے۔ آج اتوار ہے، اتوار کو آپ نے عمل کیا تو اگلے اتوار تک یہ کٹا ہوا لیمو وہیں پڑا رہے گا۔ سمجھ آ گئی؟ پھر جب آپ اگلے اتوار کو عمل کرنے لگیں گے تو کیا کریں گے؟ 4 لیمو لیں گے، خضری عمل پڑھیں گے، جس دائیں کونے میں جائیں گے نیا لیمو کاٹیں گے، پرانے کو اٹھا کے لفافے میں ڈالتے جانا۔ پرانے کو، جو تازہ لیمو ان کے ساتھ نہیں چھونا، ایک شاپر لے لیں، لفافہ لے لیں، اور وہ جو شاپر ہے اس کے ساتھ اٹھا کے ڈالتے جائیں، ہاتھ بھی نہیں براہ راست لگانا، یعنی اپنا ہاتھ جو ہے یوں شاپر کے اندر ڈال کے تو بائیں ہاتھ سے اٹھا دینا، اور خضری عمل ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ اس کی نیگیٹو انرجی جو لیموؤں کے اندر ہے وہ ساری آپ کے اندر نہ آ جائے، دوبارہ آپ خود بھی بیمار نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے؟ خضری عمل پڑھتے رہیں یا درود پاک پڑھتے رہیں، بہتر ہے خضری عمل ہی پڑھتے رہیں۔ تو وہ جو کٹے ہوئے لیمو جو سوکھ گئے ہوں گے ایک ہفتے کے اندر، وہ آپ نے اٹھا لینے، وہاں تازہ کاٹ دینا، پھر اس کونے میں جائیں گے تازہ کاٹ دیں گے، پرانے والا اٹھا کے لفافے میں، 4 کونوں میں، خلاص۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پانی بنا لیا۔ پانی میں نے کیا کہا ہے کہ سارے گھر میں چھڑکنا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا کہ لیمو کتنے لے کر آنے ہیں؟ 7۔ وہ کیوں کہا تھا اس کا جواب آپ ہے۔ اب یہ عمل تو ہم نے کر لیا، یہ عمل ایک دن کے ہفتے میں ایک بار کرنا ہے،
اور 7 ہفتے کرنا ہے تو دن کتنے بنیں گے؟ 7. یعنی 7 ہفتوں میں 7 دن، یعنی آپ اتوار کو کریں گے تو 7 اتوار آپ کریں گے، جمعے کو کریں گے تو 7 جمعے کریں گے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی. اب میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ہم نے ہر ہفتے لیمو کتنے لے کے آنے ہیں؟ 7. 4 تو ہمارے 4 کونوں میں استعمال ہو گئے، باقی کتنے بچ گئے؟ 3. اب 3 جو لیمو بچ گئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو پانی ہم نے دم کیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا لیمو نچوڑیں گے. اب یہ لیمو والا پانی آپ جب سارے گھر میں چھٹے ماریں گے، جہاں تک اس لیمو کی تاثیر نہیں گئی، بس یہ لیمو والا پانی، خضری والا پانی جلا کے سب کچھ راکھ کر دے گا. جہاں کہیں بھی رتی برابر بھی نیگیٹو انرجی ہے، یعنی وہ جنات کا کوئی چمونا بھی رہتا ہے تو وہ بھی بچنے نہیں لگا، وہ بھی جل کے راکھ ہو جائے گا، سارا گھر پاک ہو جائے گا. اب یہ جو 3 لیمو اضافی منگوائے ہیں، لیمو یہ نہیں کرنا کہ اتنا تیز ڈال دینا ہے، بس تھوڑا سا ہلکا سا ڈالیں، یعنی 3 ہے اس کا 1 حصہ نچوڑ لیں، بس اتنا کافی ہے. اب باقی جو ہے پانی تھوڑا سا اتنا سا بچا لیں، 1 گلاس، وہ 1 گلاس پانی آپ نے خود پی لینا ہے، کیونکہ تیز لیمو ڈالیں گے تو پھر آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے. جو چھڑکنا ہے اس میں تیز ڈال لیں. اور باقی یہ بھی شرط نہیں ہے کہ میں نے آپ کے پیسے بچانے کے لیے، کیونکہ یہ عمل میں میری جو ترجیح ہے وہ غریب لوگ ہیں، تو اس لیے میں بار بار 7 لیمو کہہ رہا ہوں. اگر آپ لیمو پاؤ لے آتے ہیں، کلو لے آتے ہیں، نور لا نور ہے. جتنا لیمو زیادہ ڈالیں گے اتنا نفع زیادہ ہوگا، یہ آپ کے اوپر ہے. میں تو صرف آپ کے پیسے بچانے کے لیے بار بار 7 بول رہا ہوں یا 3 بول رہا ہوں، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ پاؤ لے آئیں، چاروں کونوں میں 1 ہی رکھنا ہے، 1 کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. بقیہ جو بچ جاتے ہیں وہ آپ جو خضری عمل پانی پہ پڑا ہوا بوتل میں اس میں 2-3 نچوڑ دیں تاکہ وہ اچھی طرح کھٹا ہو جائے. لیکن جو خود پینا ہے وہ ہلکا رکھنا ہے، یہ نہ کہ اپنا گلا خراب کر لو، پتہ چلے جنہاں نو مار دے آپ مسجد لمے پہ آ جاؤ ہے. اور بعد میں حضرت صاحب کو، حضرت صاحب لگتا ہے جادو میرے پہ پلٹ گیا ہے، مجھے الٹا جو ہے مجرم بنا دو ہے. تو اپنا جو پینا ہے اس میں اتنا ڈالیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، بلکہ ہلکا رکھیں. تو جب آپ پئیں گے جو آپ کے بدن کے اندر جادو کے اثرات جا چکے ہیں، نیگیٹو انرجی جا چکی ہے، اللہ اس سے بھی پاک کر دے. پورا بڑا گلاس پانی کا تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں، 20-25 منٹ کے بعد پیشاب آئے گا، سارا گند نکل جائے گا. اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ یہاں ایک بات توجہ کے ساتھ سننی ہے. وہ حضرات جن کے اوپر خود جادو ہے، ایک تو ہے نا بلڈنگ کے اندر آفس ہے وغیرہ، یہ گھر ہے، یہ دکان ہے. ایک یہ ہے کہ گھر میں آپ پانی بنا کے سب لوگوں کو پلاتے ہیں. تو جس بندے کے اوپر جتنا زیادہ جادو ہوگا اس کے پیشاب کے اندر اتنی ہی بدبو زیادہ آئے گی. تو وہاں سے بھی آپ کو لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا، آپ کو پتا چل جائے گا یہ بندہ ہمارے گھر کا جو ہے وہ متاثر زیادہ ہے. اگر آپ خود ہی عمل کر رہے ہیں، اس فلیٹ میں کوارٹر میں آپ خود ہی رہتے ہیں، تو آپ کو اپنا بھی پتا چل جائے گا بھی میرے اوپر کتنا جادو کے اثرات ہیں. اور اگر آپ پانی پیتے ہیں لیمو والا، خضری عمل والا، اور آپ کو پیشاب کے اندر بدبو نہیں آتی، پانی کے اندر پیتے ہوئے کوئی بدبو نہیں آتی، محض وہ لیمو والا پانی آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو پھر آپ تسلی رکھیں کہ میرے اوپر تو اثرات نہیں ہیں، یہ ہمارے گھر کے اندر تھے. تو گھر والا عمل ہم نے پہلے کر لیا ہوا ہے، یہ تو ہم کر رہے پینے والا. اب یہ جو لیمو کا عمل ہے یہ بیک وقت 3 محاذ کے اوپر کام کرے گا. تو جو ہے کتنے محاذ پہ؟ 3. 4 لیمو کاٹ کے ہم نے 4 کونوں پہ رکھے، پہلے گھر کو صاف کرے گا. دوسرا کام یہ کرے گا کہ ہم پانی کے اندر جو خضری عمل پڑا ہوا ہے اس میں لیمو نچوڑیں گے، پھر سارے گھر میں ہم سپرے کریں گے، دفتر ہے یا جو بھی جگہ مکان ہے سارے گھر سے گند نکلے گا، سارا صاف ہو جائے گا. 2 محاذ ہو گئے. تیسرا کیا ہے کہ جب ہم یہی پانی پیئیں گے یہ ہمارے بدن کو بھی پاک کر دے گا. اب اگلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھتے رہنا ہے. ہر نماز کے بعد کیا کریں گے؟ خضری عمل پڑھتے رہنا. اللہ میں بار بار سمجھاتا ہوں وہ خضری عمل وہ نعمت ہے. دیکھیں آپ حضرات پچھلے 13-14 سال سے الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے یہاں فزیکلی آ کے نفع اٹھایا ہے، اور لاکھوں لوگ الحمدللہ سوشل میڈیا پہ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں. یہ ایسا اللہ کا انعام ہے اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ہمیں عطا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے. میں تو ارادہ اور نیت اور سننے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جب بھی خضری عمل پڑھو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو اور ان کے وسیلہ جلیلہ سیدنا خضر علیہ السلام کو ہدیہ کیا کرو.
جب ساری زندگی خضری عمل پڑھتے رہو گے اور سیدنا خضر علیہ السلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہدیہ کرتے رہو گے، خدا کی عزت کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، اللہ کی رحمت پہ گمان اور بھروسہ کرتے ہوئے، مرنے سے پہلے تجھے سیدنا خضر علیہ السلام ایک بار ضرور ملیں گے۔ زیارت کی بات، خواب کی بات نہیں کر رہا، بالمشافہہ ملاقات کی بات کر رہا ہوں۔ تیری ایک بار ملاقات مرنے سے پہلے ہو کے رہے گی۔ دیکھیں پڑھ تو لیا ہے، اگر ساتھ ہدیہ بھی کر دیں گے، ابھی میں نے کیا بات ہے کہی تھی کہ احسان فراموشی نہیں کرتے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو جو خضری عمل کیا ہوگا کہ یہ بیک وقت ہمارا حصار بھی ہے اور ہمارا علاج بھی ہے۔ اگر آپ روزانہ 5 نمازوں کے بعد خضری عمل نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ایک دن تو نیگیٹو انرجی نکال دی تو دوبارہ پھر آ جائے گی، تو پھر آپ کیا کہیں گے، حضرت صاحب ہم تو اتنے سال سے کر رہے ہیں فرق نہیں پڑ رہا۔ یہی تو لوگوں کو اللہ والو علم نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو شعور دیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ حصار بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وظائف کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں پہلے حصار ہے پھر عمل ہے۔ تو خضری عمل کی جو برکت ہے یا خضری عمل کا جو نورانیت ہے یا فضیلت ہے وہ کیا ہے، یہ بیک وقت علاج بھی ہے اور حصار بھی ہے۔ اس کا مزہ یہ ہے کہ یہ محض حصار نہیں ہے، یہ علاج بھی ہے۔ دیکھیں نا، ہم پانی میں پڑھ کے پی رہے ہیں، لیمو کے اوپر جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، نیگیٹو انرجی کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اپنا اس کے ساتھ حصار بھی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جس قوم کو، جس امت کو ان بدبخت ڈبہ پیروں نے بغیر تعلیم دیے، شعور دیے، وظائف کی کتابیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں، چینل ان کو دے دیے ہیں، اس قوم کی جو تعلیمی یا شعور کی سطح ہے وہ کیا ہے؟ حضرت صاحب جو آیت الکرسی پڑھنی ہے تو اس کے پہلے حصار کس کا کریں گے؟ ہاں اللہ والو، جس امت کا شعور یا اس کی علمی سطح یہ ہے، ان بدبخت پیروں نے اپنے رسالے بیچنے کے لیے، اپنے چینل چلانے کے لیے، انہیں عملیات کا نہ کوئی علم تھا، نہ روحانیت کا علم تھا، بس انہوں نے کہا کہ قوم کیونکہ ہوس ہے، ہوس پرست ہے، ہوس کی ماری ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتی ہے، کہتی ہے بستر اٹھائیں، سرحانہ اٹھائیں، نیچے سے 2 کروڑ نکل آئے۔ انہوں نے ان کی کمزوریاں دیکھ کے رسالے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے، چینل ان کو دے دیا، امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ جس بندے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آیت الکرسی سے پہلے حصار کس کا کرنا ہے، خضری عمل ہے، حضرت صاحب خضری عمل سے پہلے حصار کس کا کریں گے؟ اب بندہ ان کو کیا جواب دے ہے؟ تو اللہ بولو، آیت الکرسی علاج بھی ہے، حصار بھی ہے، چہل کاف علاج بھی ہے، حصار بھی ہے، آخری کل جو ہیں 4 کل وہ علاج بھی ہے، حصار بھی ہے، خضری عمل علاج بھی ہے، حصار بھی ہے۔ تو جن خواتین کو، مرد و زن کو، بیچاروں کو یہی معلوم نہیں، دین کا اتنا شعور ہے، ان کے ہاتھ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ رسالے پکڑا دیے۔ اتنی بدبختی، اتنا بڑا دھوکہ اس امت کے ساتھ ہوا ہے، بالخصوص ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کے ساتھ۔ آج اللہ والو میڈیکل کی کتابیں ہماری عوام کو پکڑا دیجئے، عوام وہاں سے دیکھ دیکھ کے علاج کرے تو کیا علاج ہوگا؟ یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ وظائف یا وظائف کی کتابیں تو عاملین کے لیے ہوتی ہیں، تو پکڑا کے ان کو دیے عوام کو، تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اب یہ نمانہ اکیلا آواز اٹھا رہا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگ پریشان ہوتے ہیں، حضرت صاحب ڈراتے ہیں، حضرت صاحب روکتے ہیں۔ بھائی میں روکتا نہیں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، پہلے علم حاصل کرو، شعور آئے۔ جب تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ آیت الکرسی سے پہلے بھی کوئی حصار ہوتا ہے یا خضری عمل سے پہلے بھی کوئی حصار ہوتا ہے، جب تمہارے علم کی یہ سطح ہے تو تم کود کس میں پڑے ہو؟ عملیات کی دنیا میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو جب شروع کرنا ہے تو ساری زندگی خضری عمل پڑھنا ہے۔ خضری عمل صرف بیماری کے لیے نہیں ہے، حفاظت کے لیے بھی ہے۔ تو جو بیمار نہیں ہے اسے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے نا؟ تو ایک خضری عمل تندرست بندے کے لیے بھی ہے اور بیمار کے لیے بھی ہے۔ بات ساری سمجھ آ گئی؟ اب میں اس بات کو سارے کو سم اپ کر دیتا ہوں، سمیٹ دیتا ہوں۔ وہ تمام احباب جو جادو کے مارے ہوئے ہیں، عملیات کے مارے ہوئے ہیں، بندش کا شکار ہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں کی بندش ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، یا دیگر مسائل ہیں جن میں وہ پھنسے ہوئے، جھگڑے ہوئے ہیں، علاج کروا کے عاملین کو پیسے دے دے کے مر گئے ہیں۔ یہ فقیر کا بتایا ہوا عمل کریں
نہ ہینگ لگے گی نہ پھڑکے گی، انشاءاللہ گھر بیٹھے کام ہو جائے گا، مال بھی بچے گا، عزت بھی بچے گی اور وقت بھی بچے گا۔ عمل کیا ہے؟ 7 ہفتوں کا عمل ہے۔ جس دن آپ یہ عمل کریں گے پھر ہر ہفتے اسی دن عمل کرنا ہے، ہفتے میں ایک بار عمل کرنا ہے۔ 7 ہفتے کا عمل ہے، 7 دن یہ عمل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کل آپ عمل کرتے ہیں اتوار کو، تو کیا ہوگا؟ ہر اتوار کو آپ اس کو ریپیٹ کریں گے۔ یہ پہلی شرط سمجھ آ گئی۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو کلیئر کرنا ہے، آفس کو کرنا ہے، دکان کو کرنا ہے، مکان کو کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ 4 لیمو آپ لے کر آئیں گے، ضرورت ہے، لیکن اضافی آپ لے آئیں، 5 6 7 لے آئیں، پاؤ لے آئیں، وہ الگ ہیں، وہ بعد میں سمجھا دوں گا۔ پہلے 4 لیمو آپ پکڑیں گے، 4 لیمو کے اوپر آپ خضری عمل پڑھیں گے۔ خضری عمل پڑھ کے پہلے آپ دائیں کونے میں جائیں گے، وہاں ایک لیمو کو کاٹ کے 4 ٹکڑے کر کے وہاں رکھ دیں گے، پھر دوسرا کونا، پھر تیسرا کونا، پھر بایاں کونا یعنی آخری کونا۔ یہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے جو خضری عمل پڑھا ہے اسی خضری عمل کی پھونک جو ہے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھنی ہے، اس کو دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیمو جو بچ گئے، جو اضافی آپ لے کر آئے، مثلا پاؤ لے کر آئے ہیں، اس میں سے 2-3 لیمو جو ہے یہ 1.5 لیٹر کی جو پانی کی بوتل ہے اس میں نچوڑ دینے ہیں اور اس کو دوبارہ دم کر دینا ہے خضری عمل والا، اور وہی خضری عمل ایسے آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ یہ 3 سٹیپ ہو گئے۔ اب یہ جو لیمو والا پانی ہے، یہ پانی آپ نے 1 گلاس اپنے لیے پینے کے لیے بڑا گلاس رکھ لینا ہے، اور بقیہ جو پانی ہے وہ شاور بنا کے سارے گھر کو پچھلی دیوار سے شروع ہوں گے گیٹ تک، اس طرح دکان ہے، مکان ہے، جو بھی ہے سب۔ اب یہ جب آپ نے 2 سٹیپ کر لیے، یعنی پہلے لیمو کاٹ لیے، پھر پانی چھڑک دیا، پھر تیسرا سٹیپ کیا کریں گے؟ جو پانی آپ نے 1 گلاس پینے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پانی آپ پیئیں گے۔ اس کے لیے میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ خود جادو کے مریض ہیں تو اس پانی کے اندر آپ کو شدید بدبو آئے گی، اور اگر آپ مریض نہیں ہیں تو پھر آپ کو بدبو نہیں آئے گی، پانی میں بھی بدبو نہیں آئے گی اور آپ کے پیشاب میں بھی بدبو نہیں ہوگی۔ اگر آپ خود مریض ہیں جادو کے تو آپ کے پانی میں بھی گٹر کی گندی سمیل آئے گی، اور پیشاب کے اندر بھی، یا پیشاب بھی جو ہے بہت زیادہ بدبودار ہوگا۔ اب یہ عمل آپ نے آج اتوار ہے کر لیا، اب یہ سیم عمل آپ نے اگلے اتوار کو کرنا ہے، پھر اگلے اتوار کو، پھر اگلے اتوار کو، 7 اتوار کرنا ہے۔ بقیہ دنوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ بقیہ جو دن ہے کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے، ہر نماز کے اندر، نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے۔ خضری عمل پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرنا ہے، اپنے دفتر، کاروبار، جس جگہ کا علاج کر رہے ہیں اس کا حسار کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے تفصیل کے ساتھ پہلے بتایا ہے کہ وہ علاج بھی ہے اور وہ حسار بھی ہے۔ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام یہ ہے، اب یہاں سوال یہ آئے گا کہ یہ تو ہمارا ذکر حال ہے، دکان اسی طرح 4 کونے والی سیدھی سیدھی ہوتی ہے نا، یہ تو ہو گئی جو 4 کونے۔ حضرت صاحب ہمارے گھر میں ہم نے کرنا، ہمارے گھر کے تو 15 کمرے ہیں، یا ہمارے گھر کے تو 7 کمرے ہیں، یا ہمارے گھر کے تو 10 کمرے ہیں۔ تو بھائی صاحب جتنے کمرے ان ہی لیمو آن گے۔ اگر سارے گھر کو کلیئر کرنا ہے تو ہر کمرے کے 4 کونے ہیں اور 4 لیمو۔ ٹی وی لانچ کے 4 کمرے تو 4 لیمو، اس طرح بیڈ رومز ہیں تو 4 کونے 4 لیمو۔ باتھ روموں کے اندر یہ عمل نہیں ہوگا، ہر کمرے کے اندر آپ نے کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح سے ہمارا گھر جو ہے صاف ہو جائے، اوپر سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم، تو کیا کریں گے؟ پہلا پورشن کے جتنے کمرے ہیں ان کے 4 کونوں پہ کاٹ کاٹ کے لیمو رکھتے جائیں گے، پھر دوسرے پورشن میں چلے جائیں، پھر ٹاپ چھت پہ چلے جائیں جو اوپر والی ہوتی ہے، اس پہ 4 کونوں پہ صرف 4 ہی آئیں گے، وہ تو پھر اس طرح ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے جتنا بڑا گھر ہے تو پھر ذرا حوصلہ بھی کرنا ہے۔ اگر اللہ نے گھر جو ہے وہ 2 ڈبل سٹوری دیا ہوا ہے تو کلو لیمو میں پھر لے آیا جائے، پھر کنجوسی نہیں کرنی کہ حضرت 4 لیمو سے کام نہیں چلتا۔ تو اگر تو گھر ہے 3 مرلے کا تو پھر 4 لیمو نہ چل جائے گا، اگر گھر ہے 14 مرلے کا تو لیمو بھی 14-15 لگ جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر تو ایسے سیدھی جگہ ہے پھر تو 4 ہی ہیں، تو اگر وہ کمرے زیادہ ہیں، عمومی طور پہ دیکھیں نا ہر گھر میں 2-3 کمرے تو چھوٹے چھوٹے گھر میں بھی ہوتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے سارا گھر کلیئر کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ہر کمرے میں 4 5 باتیں ہو گئی۔ اب یہ اگلی جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ میں خود بتا رہا ہوں، یہ عمل کا حصہ نہیں ہے، یہ میں میٹھا خود ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نفع اس کا ہو۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی 200-300 کا بھی فرق اور کلو لیمو آتے ہیں تو میں 200-300 سے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں،
تو ویسے غریب سے غریب آدمی بھی ہو تو اسے کوئی سوال آنا نہیں چاہیے، تو میں 200-300 تو بھی ٹھیک ہو جاتا، تو اور مجھے کیا چاہیے؟ تو اس کا اللہ والو حل کیا ہے کہ کلو لیمو لے کر آؤ، 4 لیمو ہر کمرے میں رکھ دیے، مثال کے طور پہ آپ کے 3 کمرے ہیں، 12 لیمو لگ گئے، 4 لیمو ٹی وی لانچ میں، یعنی 16 17 18 لیمو 20 لیمو لگ گئے، باقی سارے لیمو بچ گئے۔ اس کا اللہ والے کیا ہے، وہ لیمو کاٹ کے اس میں سے کچھ لیمو رکھ لیں جو ہفتہ بار آپ نے استعمال کرنے، باقی سارے لیمو 4 حصے کاٹ کے کسی پیالے کے اندر رکھ کے تو گھر کی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جس طرح ٹی وی لانچ ہوتا ہے، تو ان کی جو مہک ہے وہ سارے گھر میں پھیلتی رہے۔ اللہ والو یہ یوں ہو گیا جیسے آپ نے اپنے عمل کو 7واں گیئر لگا دیا، اپنے عمل کو کیا لگا دیا؟ 7واں گیئر۔ یعنی یہ میں اضافی بتا رہا ہوں، اگر آپ پہ گراں نہ گزرے 200 روپیہ تو پھر آپ کلو لیمو لے کر آئیں، منڈی سے لے آئیں، جہاں سے بھی سستا ملتا ہے آپ لے آئیں، کلو لے آئیں، جتنے ضرورت کے کمروں میں وہ استعمال ہو گئے، باقی ہفتے کے لیے اپنے جو پانی میں ملا کے پینے ہیں وہ رکھ لیں، اور بقیہ جتنے بچ جاتے ہیں ان کو 4 ٹکڑے کر کے ان کے اوپر خضری عمل پڑھ کے وہ پیالہ جو ہے وہ گھر کی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں بچے ہاتھ نہ ماریں، لیکن اس کی جو مہک ہے کھٹاس ہے سرکے کی، وہ اس کے فیومز جو ہیں، اس کی جو فیومز ہیں وہ سارے گھر میں پھیلتے رہیں گے، جو گند بلند ہے وہ جلتا جائے گا، نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو یہ اگر آپ عمل اس طرح کریں گے تو اس کا نفع زیادہ ہوگا، یعنی آپ کے عمل کو 7 گیئر لگ جائیں گے۔ 6 نمبر، 7واں اور آخری نمبر، وہ حضرات جو خود جادو کا مریض ہیں، مثال کے طور پہ آپ جادو کا مریض ہیں، آپ علاج کر رہے ہیں، یا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں جادو کا مریض ہوں، آپ نے جب پانی پیا تو آپ کو پانی جو ہے وہ بہت زیادہ بدبودار محسوس ہوا، یا پیشاب ہے وہ بہت زیادہ بدبودار ہوا، اب یہاں سے آپ کو تشخیص ہو گئی، یا پہلے سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ میں جادو کا مریض ہوں، 2 باتیں، یا آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، سر صاحب کس کی مریض ہیں؟ ڈپریشن کے، یا آپ کے ساتھ آپ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جنات آپ کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، سیکس کرتے ہیں، سینے پہ دباؤ ڈالتے ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یا آپ خواب میں یوں جھٹکا لگتا ہے اور آپ ڈر جاتے ہیں، یعنی وہ جادو کی تمام علامات جو میں نے 2 بیانات کیے ہیں تلاش چینل پہ، وہ اپلوڈ ہیں، وہاں سے سن لیں، ان علامات میں سے 3 علامات اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ جادو کے مریض ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب رات کو سوئیں، اللہ بلو یہ ایک موتی اضافی دے رہا ہوں، یہ اس پیکج کا حصہ نہیں تھا، یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا، یہ میں اضافی بتا رہا ہوں، اس کے پیسے علیحدہ ہوں گے۔ جب آپ رات کو سوئیں، بستر پہ لیٹے لیٹے خضری عمل پڑھنا ہے، تو کرنا کیا ہے کہ ایک لیمو کاٹ کے اپنے پاس لیمو لے آئیں، چھری لے آئیں، اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے خضری عمل پڑھیں، رات سونے سے پہلے پڑھنا تو ہے نا، وہ تو روز پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، خضری عمل پڑھنا ہے، وہ جو ایک لیمو ہے اس کے اوپر پھونکیں گے، دم کریں گے، اس کے بعد 4 ٹکڑے کر کے وہ جو لیمو کاٹا ہے اپنے بیڈ کی جو سائڈ ٹیبل ہے اس پہ رکھ دینا ہے، تیرے قریب سے بھی جنات نہیں گزریں گے، تیرے قریب سے بھی نہیں، اور تیرے جسم کے اندر جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ اس کے اندر لیمو کے اندر ایبزارب ہوتی رہے گی، لیمو کے اندر جذب ہوتی رہے گی۔ یعنی آپ یوں سادہ زبان میں مثال دے دیتا ہوں، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے سرہانے ایگزاسٹ فین لگا دیا ہے، اب کمرے کے اندر ایگزاسٹ فین لگا ہو تو کیا ہوتا ہے، ساری حبس، گرمی، گند بلند، مٹی سب باہر نکل جاتا ہے، یہ تو نے اپنے سرہانے ایگزاسٹ فین لگا دیا ہے۔ ہون خلیفیاں دا میسج آئے گا، حضرت صاحب اے لیمو سجے پاسے رکھنا ہے یا کھبے پاسے رکھنا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے، یہ قوم وہاں سے سوال لے کر آتی ہے جہاں تک میں کہتا ہوں شیطان کو بھی بھنکنا پڑے، وہاں سے سوال نکال کر لے کے آتے، بھائی سجے پاسے رکھ کے یا کھبے پاسے رکھ کے، بس لے کے حلال دے پیسے دانا، چوری دے نہیں ہونی چاہیے۔ تیری بیوی ادھر سوتی ہے تو بھائی ادھر رکھ لے، جدھر تیری سائڈ ٹیبل بنتی ہے، جو بھی تیرا طریقہ سونے کا جدھر بھی رکھ لے، چاہے پاؤں کی طرف رکھ، چاہے سرانے کی طرف رکھ، جدھر بھی کوئی سائڈ ٹیبل ہے یا کمرہ ہے، کمرے کے اندر کوئی ٹیبل ہے، ضروری نہیں ہے، بعض لوگ چارپائیوں پہ سوتے ہیں ان کی سائڈ ٹیبل نہیں ہوتی، تو کوئی بھی کمرے میں جگہ ہے اونچی اس پہ رکھ دو، لیکن سائڈ ٹیبل یا اپنے قریب رکھا ہوگا تو کیا ہوگا کہ اتنی نیگیٹو انرجی تیزی کے ساتھ جو ہے تیرے جسم سے جو نکلے گی اور شیاطین جلیں گے، جب تو صبح اٹھے گا تیرا بدن بالکل ہلکا ہوگا۔ اللہ بڑو یہ جادو کو توڑنے کا اتنا آسان نسخہ ہے،
گھر میں جنات کو بھگانے کا آسان نسخہ ہے. کوئی جگہ جنات نے قبضہ کی ہوئی ہے، اسے چھڑانے کا 200 روپے میں قبضہ چھوٹ جائے گا. 200 روپے میں قبضہ چھوٹ جائے گا. تو اللہ نے یہ سارا تفصیل کے ساتھ لیمو والا عمل میں نے بتا دیا ہے. میں نے اب کیا کہا ہے؟ لیمو تسی لے آؤ، عمل میں بتا دیتا ہوں. تو جے قاری صاحب ان 200 دا عمل دس کے بھی پھر بھی یہ آئے حضرت صاحب سادے پانی سے کام نہیں چل سکتا. تو پھر مجھے بتائیں میں پھر ان کا اس امت کا کیا کروں گا؟ پھر ان کا پھر ایک ہی علاج ہے کہ بھائی تو خانقاہ آ جائے، ادھر آ جا، پھر یہاں آ، تجھے میں مفت کر دوں گا. آتے ہوئے چاہے 5000 کرایہ لگ جائے، اس کا نہیں ان کو ادراک ہوگا. تو اب یہ لیمو بتائیں نا حضرت صاحب، وہ ہمارے علاقے میں لیمو نہیں مل رہا، وہاں تو 600 روپے کلو ہے. تو بھائی اگر 600 روپے کا کلو ہے یا 300 روپے کا کلو ہے تو پھر وہ زونگ والے کیا کہتے ہیں؟ سب سے سستی خاموشی. پھر میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں سب سے سستی خاموشی. پھر جس حال میں اللہ نے رکھا ہے صبر کر. تو بھی نعرہ لگا دے اسی دم درود نہیں مانتے، جادو ٹو نہیں مانگتا، تو بھی نعرہ لگا دے. جب تو مانے گا ہی نہیں، تجھے علاج کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ساتھ تو بڑا آدمی ہو جائے گا. نا ہمیں تو لوگ کمی کمین اجاڑ جاہل پینڈو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو جو یہ نعرہ لگاتا ہے اسی پینا فقیرانوں نہیں مانتے، اسی جادو ٹونے نہیں مانتے، تو بھی یہ نعرہ لگا دے، بڑا آدمی بھی ہو جائے گا، تیری جان بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ، اسی حال میں تو قبر میں بھی اتر جائے گا. تو یہ دونوں کے لیے میں نے اصلاح کے لیے کہہ دیا کہ اللہ والو پیسہ لگانا اپنی ذات پہ لگانا کہ مجھے خیرات نہیں دینی. تو میں نے تو آپ کو وہ رستہ دکھایا ہے جو بالکل مفت ہے، اور انشاءاللہ 7 دنوں میں آپ کو جو رزلٹ ملے گا. جب 7 دنوں میں آپ کا دفتر، آپ کا گھر بار سارا صاف ہو جائے، پھر اس کے بعد کبھی کبھار ہفتے میں ایک بار یہ عمل کر لیا، پانی لیا، پانی کے اوپر خضری عمل پڑا، ایک لیمو نچوڑا، کچھ پی لیا، کچھ گھر میں چھڑک دیا، تاکہ جو نظر بد ہوتی ہے، کچھ چھوٹے موٹے اثرات ہوتے ہیں، ہر ہفتے میں ایک دفعہ صفائی کر دی. تو باقی سارا دن جو ہے 5 نمازوں کے ساتھ ساری زندگی خضری عمل پڑھتے رہو، انشاءاللہ زندگی بھر دوبارہ جادو نہیں چلے گا. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ میں آپ حضرات کو بھی کہوں گا کہ اللہ والو خانقاہ میں بھی یہ عمل کیا کرو، خاص طور پہ جمعرات کو محفل سے پہلے یہ عمل کیا، تاکہ جو لوگ آئے ہوتے ہیں ہفتے بھر کی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے وہ نکل جائے. کیونکہ ہم خوشبو والا عمل تو کرتے رہتے ہیں، تو کبھی کبھار یہ لیمو والا عمل بھی خانقاہ میں جو ہے نا وہ آپ حضرات، فاروق صاحب، قاری صاحب آپ کے ذمے، تو آپ لوگ جو ہے یہ کیا کریں تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ کریں. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی اس عمل کی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے.